یا مرشدی، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ اپنا صدقہ فطر دیتے ہیں ویسے گھر میں قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں، کیا ان کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا؟ یہ اس طرح کے سوالات جو بالکل عقل سے ہٹ کر ہوتے ہیں نا، اس طرح کے سوالات یہ بعض لوگ بس وہ تفریحاً پوچھے جاتے ہوں، لیکن ہاں بس وہ ہنسی کے لیے، مذاق کے لیے. یہ انڈر قرآن کریم کا صدقہ فطر، واٹ از دس؟ جو ہمارے یہاں اعتکاف ہوتا ہے تو چونکہ مختلف علاقوں سے، قصبوں سے، قوموں سے لوگ آتے ہیں، تو یہ جو رات کو ہماری جیسے صلاۃ التسبیح یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کئی ایسے سوالات سامنے آتے ہیں اچھا. کہ ان کے جب یہ گاؤں دیہاتوں سے جو آتے ہیں تو ان کے عجیب مطلب وہ رسم و تہوار یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس طرح بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اللہ بہتر جانے والا، لے کے انڈرسٹوڈ ہے کہ صدقہ فطر واجب تو نہیں ہے قرآن کریم پر. سوال کیا جس اسلامی بھائی نے، خیر میں ان کو جانتا نہیں ہوں، اب میرے مطلب ذہن میں آ رہا ہے جیسے بتایا نا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں یہ رائج ہو اور اس لیے انہوں نے سوال کیا ہو، لوگوں کو پتہ چلے اس سے، تو میں سمجھا کہ یہ تفریحاً کر رہے ہیں. اب اللہ بہتر جانے ان کی نیت جو بھی ہو، معذرت چاہتا ہوں اگر ان کو شاید برا لگا ہو، معاف کر دیجیے گا مجھے. میرے عطار پیارے عطار میرے عطار. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ یہ جو آپ نے ان کو پھر صبح بلوایا اور پھر یہ شفقتیں بھی ملی اور آپ نے کچھ اور بھی اظہار فرمایا، تو یہ سب کیا تھا اس میں؟ اگر ہماری بھی تربیت ہو جائے کچھ. بس مجھے دل میں کوئی گھبراہٹ ہو رہی تھی، میں نے یار بیچارے کا دل دکھا لیا. سوال اسی طرح کا تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ حیرت انگیز تھا. یا قرآن پر صدقہ فطر، یہ شاید ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں انہوں نے پڑھ لیا ہو یا وہ کنفیوز کرنے کے لیے. دیکھو تو خیر جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. میرا دل تھوڑا پریشان ہوا، میں نے کسائی بھائی سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار یہ کہاں سے ہیں پتہ نہیں. اب یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ معتکف ہیں یہ، ان کو یار اگر ممکن ہو تو ڈھونڈ کر معافی وغیرہ دلوا دو مجھے. اس طرح مطلب کوئی تو فجر کی نماز کے اس کے لیے آئے نا مسائل جو بیان کرتا ہوں میں، تو اسلامی بھائی نے لا کر ان کو کھڑا کر دیا تھا. ان کو آسانی سے رابطہ ہو گیا، مل گئے. اور یہ پھر آپ بھی اتفاق سے موجود تھے جو آپ نے دیکھا. یہ مسلسل یہ کچھ سعادت مند بچہ ہے کہ مسلسل کانپ رہے تھے، یعنی شاید ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ معاف کر دیں مجھے. تو انہوں نے اپنے شاید گھبراہٹ بھی تھی، کہا معاف کیا. یہ ورنہ نہ بولتے، ہوش میں ہوتے تو شاید، لیکن بس وہ مجھے بہت سعادت مند لگے یہ کہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان پر رحمت نازل کرے. اور یہ مدرسۃ المدینہ میں کہیں حفظ کر رہے، لودھرا میں انہوں نے، جی ماشاءاللہ، لودھرا میں. اللہ پاک ان کو حافظ قرآن بھی بنائے. اللہ کرے کہ بعد میں جامعۃ المدینہ میں بھی داخلہ لیں، ارادہ نہیں ہے تو ارادہ کریں. جی نیت کی تھی اسی ٹائم، بعد میں بتایا تھا. ہاں الحمدللہ یہ عالم دین بن جائے، مفتی اسلام بن جائے. بس میرا وہ دل اس طرح کا، میں بعض اوقات بس بول دیتا ہوں اور پھر مجھے بس اس ہوتا رہتا، آپ کو تو پتہ ہے، پھر ڈھونڈتا ہوں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیسے اس کو ڈھونڈوں. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ جیسے اب یہ احتیاطیں جو کی جاتی ہیں، اس کے پیچھے کیا ایسی لاجک ہوتی ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں؟ کیونکہ ہم سے بھی بہت زیادہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، تو اس کے پلس مائنس کیا ہوتے ہیں؟ آپ اس پہ کیا فرمائیں گے؟ میرا یعنی کہ مزاج ہے کہ یار میری وجہ سے، میرے ذریعے سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے. اپنے یار کسی کو راحت تو پہنچا نہیں سکتے، سکون تو دے نہیں سکتے، تو دکھائیں تو نہیں یار اس کو. اب بعض اوقات ایزا نہیں ہوتی، وہ تعزی ہوتی ہے، آدمی ایزا اوڑھ لیتا ہے تو وہ الگ چیز ہوتی ہے. اپنی وجہ سے ایزا پہنچ گئی، اپنے الفاظ سے یا اپنے کسی انداز سے، تو پھر اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، معاف کروانا ہوتا ہے. تو ہم سب کو مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل کیوں دکھے یار، کسی مسلمان کا. اللہ نہ کرے کہ یہی جرم ہمیں جنت سے روک دے. اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. بہت سارے حقوق العباد ایسے تلف ہو جاتے ہیں کہ آدمی اس سے کچھ رابطہ بھی نہیں ہوتا، ڈھونڈ بھی نہیں سکتا آدمی، بھیڑ میں، مجمعوں میں یہ ہو جاتا ہے. تو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پورا خیال اس کا رکھنا چاہیے.
نہ ہو. چھوٹے بچے کا بھی دل ہماری وجہ سے بلا وجہ دکھنا نہیں چاہیے, اور جانور کو بھی ہماری وجہ سے تکلیف بلا وجہ نہیں پہنچنی چاہیے. تو یہ بھی جانور کی بھی بد دعا قبول ہوتی ہے. جو مظلوم جانور ظالم کے حق میں دعا کرے گا تو یہ مقبول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.